کرام کے بیانات اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر قیامت کا پیش منظر اور پس منظر کو بیان کیا ہے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کیا حالات بنیں گے، اور جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت کیا حالات بنیں گے. یہ تو دوستو جو ہے ہر مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر میدان حشر کی منزل کو کاٹنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب چکانا ہے. ہر مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اور جو اس عقیدے میں کمزور ہے وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن آج جو ہے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے حالات بھی آتے ہیں، میدان حشر کے حالات بھی سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد بظاہر اس کے اثرات دلوں کے اوپر بہت کم نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن پھر یہاں سے جانے کے بعد ہمارے دلوں میں اس کا کوئی اثر ہی باقی نہیں تھا، ہمارے دل مر چکے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر دل مر جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر اس دل کے اوپر کسی بات کا اثر نہ سننے کے وقت رہتا ہے نہ سننے کے بعد رہتا ہے. تو دلوں کے مردگی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جو ہے اپنے آخر کی فکر نہیں ہوتی، موت کا دھیان نہیں ہوتا، تو پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ روایتوں میں بھی آتی ہے بات. اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کے دل کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے. ورنہ یوں تو دیکھا جائے تو پتھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ کا خوف و خشیہ تاری ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، قرآن پاک میں بیان کیا ہے. لیکن جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے، انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، تو پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. عبرت اور نصیحت کے بعد سامنے آنے کے بعد بھی دل سخت ہو گئے، اور دل کی قساوت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس دل کے اندر نہ رحم ہوتا ہے، نہ اس دل کے اندر کسی اچھی بات کا اثر ہوتا ہے. اس لیے دوستو جو ہے اپنے دل کی قساوت کو دور کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو ہے انسان اپنے موت کا دھیان رکھے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیشی ہونا ہے. اور خدا کے سامنے پیشی ہونے کے بعد انسان اپنے کسی عمل کو چھپا نہیں سکے گا. آدمی دنیا کے اندر جو ہے اپنے عمل کو لوگوں سے چھپا دیتا ہے اور چھپ کر بھی گناہ کر لیتا ہے. لیکن جیسے آپ مسلسل کے جمعہ سے سن رہے ہیں
کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے CID لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسان کے تمام اعمال و حالات کو اخذ کرتے ہیں، اور پھر جو قیامت کے دن یہی گواہی دے۔ اس لیے انسان اگر اتنا تصور کر لے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ میرا خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور خدا کی طرف سے لگے ہوئے اعضاء بھی جو ہے اس کو اخذ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے جس حصے پر بھی گناہ کرتا ہے وہ حصہ بھی جو ہے اس کو یاد رکھ لے۔ اللہ نے ان کا حافظہ، اعضاء کا، زمین کا حافظہ اتنا مضبوط کیا ہے، ہر انسان کے ہر عمل کو وہ اخذ کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر انسان اتنا دھیان اور تصور کر لے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو اس کی زندگی کے اندر انقلاب آئے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولی اگلے زمانے میں ہوتے تھے، آج بھی ولی بن سکتا ہے۔ ولی بننا یہ انسان کے اختیار کی چیز ہے، نبی بننا یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ تو من جانب اللہ کا عطیہ ہے اور محبوبہ چیز ہے۔ لیکن ولی بننا یہ کسبی ہے، انسان اپنے عمل سے بن سکتا ہے۔ اور ولی بننے کے لیے دوست جو کوئی لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انسان خدا کا استحضار، آخرت کا استحضار اور موت کا استحضار رکھتے ہیں۔ موت دھیان میں ہو، اللہ کی ذات دھیان میں ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے ہر موقع پر انسان جہاں بھی کوئی گناہ کرنا چاہے گا اس کو اللہ کا دھیان آ جائے گا، اپنے آخرت کا فکر سامنے آ جائے گا، تو پھر وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ چنانچہ جو آیا اس صورت میں نہ پڑھی، اس کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری قوت کے ساتھ ہلایا جائے گا، یعنی زلزلہ برپا ہوگا۔ ایک تو زلزلے دنیا میں ویسے بھی آتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا؟ شیء عظیم، بہت بڑی چیز۔ آج انسان اپنے آنکھوں سے بہت سے منظروں کو دیکھتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی زلزلہ ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، تو گھر بیٹھے بیٹھے انسان موبائلوں میں، ٹی ویوں پر دیکھ لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، کئی مہینوں کے بعد کوئی خبر آتی تھی کہ فلاں جگہ پر یہ بات ہوئی، لیکن آج سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی حجت ہے۔ یہ جتنی بھی جو جدید ایجادات ہیں، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، یا جس شکل میں بھی ہو، اب تو جو ہے ایسی چیز نکالی ہے کہ جو انسان کے بدن کے اندر فٹ کر دی جائے تو انسان کہاں کیا کرتا ہے اور کیا بولتا ہے سب وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ، اور یوں بھی ہے نا کہ قیامت کے دن جب انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس کی اعضاء کو گویا دی جائے گی، تو سب سے پہلے اس کی ران بولے گا، تو یہ چٹنی جو ران میں فٹ کرے۔ یہ سارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، وہ ساری باتیں جدید سائنس کی اجازت سے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہو رہی ہے کہ ابھی جو سدھجا تمہارے سامنے جو وہ باتیں آ رہی ہیں جو پہلے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو قیامت کے بارے میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سختی کے ساتھ ہلائی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو الٹ دے گی، نکال دے گی۔ تفسیر مجزی کے اندر ابن ابی حاتم کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ زمین کا بوجھ کیا ہے، اس کے اندر سے مردے نکالے جائیں گے، اور کیسے نکلیں گے؟ جیسے کہ زمین سے پودے اگتے ہیں اس طریقے سے مردے زمین سے نکلیں گے۔ حالانکہ جو ہے مرنے کے بعد سب کچھ گل سر کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ قدرت کاملہ والا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا، تو کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، الٹ دے گی اور باہر آ جائے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور اس کے بوجھوں میں فقط یہی نہیں ہے کہ مردے نکالے جائیں گے، بلکہ زمین ایسی پھٹے گی کہ اس کے اندر سے سونے کے پہاڑ اور سونے کے پتھر نکل جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جب زمین سے سونا وغیرہ نکلے گا تو انسان جو ہے جس نے کسی کو اسی مال و دولت کی وجہ سے قتل کیا ہوگا تو اس کی طرف حسد کی نگاہوں سے دیکھے گا اور کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا تھا۔
اپنے رشتے ناطے توڑنے والا جب اس کو دیکھے گا تو یہی کہے گا میں نے اسی مال و دولت کی بنیاد کے اوپر اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا تھا۔ ایسے ہی جو ہے چور اس کو دیکھے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، چور اس کو دیکھے گا تو چور دیکھ کر کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے چوری کی بنیاد کے اوپر۔ اسلام میں جو ہے چوری کی سزا یہی ہے نا کہ جب اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک کا ہاتھ کٹنے سے ہزاروں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا عادلانہ جو ہے نظام ہے۔ تو چور بھی دیکھ کر حسد کے ساتھ یہ کہے گا، لیکن کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر لعنت کرتے ہوئے وہاں سے آگے چلنے کا کوئی اس کے اندر سے لے گیا۔ آج دوستو سونے کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو ہم اور خاص طور پر عورتیں کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتی ہیں، لیکن سونا زمین سے نکل آیا اور اب اس کی علامتیں شروع بھی ہو چکی ہیں۔ آج ترکی کے اندر دیکھو کہ ایسا سونا نکلا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ترکی ہو گیا اسی سونے کی بنیاد۔ لیکن یہ مالداری نہیں ہے دوستو، یہ ایک علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس کی خبر دی تھی، اب وہ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے استاد محترم حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں قیامت کی نشانیوں کو بہت بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر مسلم اس کو سنیں تو ان کو جو احساس ہو جائے کہ جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں 1400 سال پہلے ان کے نبی نے باتیں بیان کر دی تو کسی کو ایمان کی توفیق ہو جائے، لیکن آج اس کو بیان کرنے والے بھی نہیں۔ تو خیر بہرحال جو ہے سونا بھی اس طریقے سے نکل جائے اور جو ہے لوگ حسد کے ساتھ اس طرف دیکھیں گے، لیکن اس وقت کی حسد کوئی کارآمد نہیں۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال لے گی، یعنی مردے بھی باہر ہو جائیں گے۔ نفخہ اولیٰ کے بعد جو زمین کو ہلائی جائے گی تو اس وقت اسی ہلنے کی وجہ سے زمین پھٹ پھٹ کر اس کے مردے باہر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے نفخہ اولیٰ سے پہلے بھی یعنی قیامت سے پہلے زمین سے بھی سونا اتنے سے نکل جائے گا اور اس کے بعد بھی جو نکالا جائے گا تاکہ انسان حسد کرے کہ جس چیز کی بنیاد کے اوپر ہم قطع رحمی کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، دوسروں کو قتل کرتے تھے، لڑتے تھے اور اسی طریقے سے چوریاں کر کے جو ہے ہم اپنا پیٹ پالتے تھے، یہی چیز آج سامنے ہے لیکن اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ وقال الانسان ما لها، انسان تعجب کے ساتھ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، سونا نکال رہی ہے، مردے نکال رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اصل جو اس بات کے اوپر اس آیت کے اوپر بیان کرنا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب انسان کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے تو اس وقت 4 گواہ اس کے ہوں گے۔ 3 گواہوں کے بارے میں تو آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ پہلے گواہ کون ہوں گے؟ انسان کے اعضاء ہوں گے، ہر عضو بولے گا، پیٹ کہے گا کتنا حرام کا کھایا کتنا حلال کا کھایا، دانت کہیں گے کہ کتنا حلال کا چبایا کتنا حرام کا چبایا، زبان بولے گی کہ کتنا اچھا بولا تھا کتنا برا بولا تھا۔ بلکہ زبان کی نوک جو ہے چپنی چپنی باتیں ایسی ہیں کہ یہی زیادت انسانوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ وہ زبان بھی کہیں گی، ایک تو ہماری یہ زبان بول رہی ہے لیکن یہ جو بول رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کو ایک زبان دی جائے گی، وہ کہے گی کہ اس زبان سے کیا کیا بولے گی۔ هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مشکات کی روایت ہے کہ قیامت کے دن زیادہ تر لوگ اپنی زبان ہوئی کی وجہ سے اونھے منہ گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو جو ہے ایک پیشی میں سب سے پہلے تو انسان کے عذاب ہوں گے، پھر جو ہے انسان کا نامہ اعمال بولے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنی تفصیل۔ اور تیسرے نمبر میں فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ اس بندے یہ بندہ کیا کیا کر گیا ہے۔ پورے نامہ اعمال کو جو اس کا پورا جو ہے مطالعہ کیا کرے گا انسان اور کہے گا کہ اس نے تو کوئی چیز ہماری چھوڑی نہیں، جو کچھ ہم کر کے آئے ایک بات اس کے اندر لکھی۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف قیامت کی پیشی کا جب تصور کرتے تھے تو ان کے بدن کے اوپر لرزے آ جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے ایسے اس طریقے سے آنسو بہتے تھے جیسے کہ جو موتی جھڑ رہے ہیں، شبنم کے قطرے گر رہے ہوں، ان کی ڈھاڑیاں تر ہو جاتی تھی، ان کے دامن تر ہو جاتے تھے، ان کی زمین تر وہاں بیٹھے تھے وہ زمین تر ہو جاتی تھی۔ لیکن آج جو ہے ہمارے آنکھوں سے ایک غلطی کے ساتھ ہی کا آنسو نہیں نکلتا ہے قیامت کے حالات سننے کے باوجود۔ یہ دل کی سختی اور دل کی مردگی کی علامت ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باتیں سر سے اوپر گزر جاتی ہیں، ٹھہرتی نہیں، واپس آ جاتی۔ تو دوسری پیشی جو ہے فرشتوں کی گواہی ہوگی، تیسری پیشی، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی پیشی کیا ہوگی؟ جس خطے میں، جس زمین کے جس حصے کے اوپر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ زمین کا وہ حصہ وہاں پر گواہی دے گا۔ ایک بزرگ تھے جن کو ابراہیم بن ادھم کہا جاتا ہے، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ ان کے ملک میں ان کا ایک آدمی بھی مخالف نہیں تھا۔ بادشاہ کے تو ہر ایک مخالف ہوتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بددعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جو ہے بادشاہ کے زمانے میں بھی نیک تھے، لیکن اللہ کو جو ہے آخرت کی بادشاہ اور جو ہے دنیا میں ولایت کا مقام دینا تھا، بادشاہ چھڑائی اور جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں چلے گئے۔ بڑے آدمی تھے، ان کی زبان سے بڑی حکمت کی باتیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے جو ہے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو خدا کی آسمان کے نیچے سے اور اس کی زمین سے نکل کر گناہ کر۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے کہ انسان جو زمین سے نکل کر گناہ کرے یا آسمان کے نیچے سے چل جائے؟ تو ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہر جگہ پر آسمان تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اور زمین کے اوپر تم پناہ لیے ہوئے ہو، زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو پھر اس کے خالق کی نافرمانی اس کی زمین کے اوپر کیوں کرتے ہو؟ کوئی آدمی ہمارے گھر میں آ کر ہمیں گالیاں دے، ہمارے گھر میں آ کر ہمیں برا بھلا کہے، ہمیں مارے، تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ تو یہ ساری کائنات خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اس پر بندہ گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ جب تک کہ انسان چلتے کے دل سے توبہ نہ کرے۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، انسان کے لیے قیامت کے دن اس کے گواہوں پہ چوتھا گواہ کون ہوگا؟ زمین۔ جب جس دن کے جو زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی۔ اتدرون ما اخبارہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اس کی خبر یہ ہے کہ جس مرد نے، جس عورت نے، جس انسان نے بھی زمین کے جس حصے کے اوپر جو کچھ عمل کیا ہوگا وہ اس کو بتا دے۔ ہم جو ہے چھپ کر گناہ کریں، ظاہر نہ کریں، بندوں سے چھپ سکتے ہیں، خدا کی نگاہوں سے انسان اجل نہیں سکتا، اور خدا کی طرف سے جو گواہ مقرر کیے گئے اس سے بھی انسان اپنے عمل کو چھپا نہیں سکتا۔ رات کی اندھیرے میں چوریاں کرو، رات کے دن دہاڑے لوگوں کو ستاؤ، یا کسی کے اوپر ظلم کرو، یہ جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہوش ہوں، مجھے کون کیا کر سکتا ہے۔ ارے خدا کے بندے اتنا تو سوچ، جس خدا نے تجھے باہوشی دی ہے، جس خدا نے جیسے طاقت اور قوت دی ہے، وہ خدا ایک رگ دبا دیتا ہے تو انسان پیشاب پاخانہ بستر پر کرنے لگتا ہے، پہلوان سے پہلوان انسان بے بس بن جاتا ہے۔ تو جو خدا طاقت دینا چاہتا ہے، جانتا ہے، وہ خدا طاقت کو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ تو جس خطے کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یا آدمی چوری کرنے کے لیے جو قدم چلا ہوگا، بدکاری کرنے کے لیے جو قدم چلا ہوگا، زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر بدنظری کی ہوگی، غیر محرم عورتوں کے اوپر نظریں بگاڑ کر دیکھا ہوگا، جو ہے زمین کے جس خطے کے اوپر گندے پروگرام کو دیکھا ہوگا، یا اچھی باتیں بولا ہوگا، وہ ساری باتیں زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور یہ کیوں؟ بأن ربک قالہا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ زمین اپنے اختیار سے نہیں بولے گی، بلکہ اللہ کے کہنے سے۔ آج یہ دنیا کا سارا نظام، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، شجر و حجر ہو، کوئی بھی، تمام کی تمام چیزیں خاموش ہیں، اور سارے نظارے ہمارے دیکھ رہے ہیں۔ زمین بھی دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، چاند ستارے بھی دیکھ رہے ہیں، سورج بھی دیکھ رہا ہے، اور درخت و حجر بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن خاموشی ہے۔ سڑکوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں کو لے رہے نہیں، وہ خاموش ہے، لیکن کہیں اس کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے ہی جو قیامت کے دن یہ ساری خاموش چیزیں، جب خدا کا یہ نظام حرکت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گویا ہی دے گا، تو سب گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ اس نے کیا کیا، ہر ایک انسان کے بارے میں، یہ کیا کر کے آیا ہے۔
اس لیے دوستو ذات کی تنہائیاں یہ ہمارے لیے تنہائیاں ہیں، لیکن خدا کے نزدیک وہ تنہائی نہیں ہے، اور خدا کے پیدا کردہ یہ ساری چیز زمین و آسمان ہوگا اس کے لیے بھی وہ تنہائی نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ ان کو اندھیرے میں بھی ہوئی نظر آتا ہے، زمین کو بھی اور ہمارے اعلیٰ کو بھی جو اجالے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وقالا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم سے بولے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو اتنے جل وقدر صحابی اور سب کچھ تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا کیا دی تھی، یا رب سہل الحساب علی عثمان، یا رحمان، یا رب رکھنے یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے اللہ عثمان کے لیے حساب کتاب کو آسان کر دیں۔ حالانکہ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لیے حساب کی آسانی کی دعا کی۔ جب اللہ کے نبی نے حساب کی آسانی کی دعائیں کی ہیں تو پھر بڑا اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب سخت ہوگا؟ نہیں، آسان نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا تصور کرتے تھے تو انتہائی ہوتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مٹی بنا دے، اور بہت میرے لیے خوشی کی بات۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل صحابی جن کے فضائل آپ پہلے سن چکے ہیں، اور جو ہے ایک ایسی شخصیت تھی کہ انہوں نے ایسے جو زمین کے اوپر انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے کہ اس سے پہلے نبی کے علاوہ اس سے پہلے نہ کسی نے کیا نہ بعد میں کسی نے، اتنا انصاف۔ بلکہ میں نے اگلی جمعہ کو بھی سنا تھا کہ اتنا عادلانہ ان کی حکومت تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے زمین کے اوپر پاؤں مارا اور کہا کہ کیوں ہل رہی ہے، کیا عمر نے دلوں پر انصاف نہیں کیا ہے؟ یہ کہہ کر جو ہے کہا تو زمین بالکل جو ٹھہر گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں طاقت حکومت دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ نشان نبوت نے گواہی دی ہے۔ پھر بھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کا بدلہ نہ دے اور گناہوں کی سزا نہ دے، بس اتنا ہی کافی ہے، جنت ملے نہ ملے اتنا ہی کافی، برابر کا معاملہ ہو جائے تو میرے لیے بہت کافی ہے۔ دوستو یہ کوئی معمولی بات ہے، معمولی، تو یہ لوگ اتنا ڈرا کرتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے سامنے پیشی کوئی چیز نہیں، کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن کے جو ہے تمام لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں متفرق ہو کر خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے جائیں گے، چوروں کی جماعت ہوگی۔ دوستو دوسرے کے اولاد کے پیٹوں پر لاتے مار مار کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چوریاں کرتے ہو اور دوسروں کے اوپر ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کیا حال ہے، جس دن کے یہی بچے ہمیں لاتے ماریں گے، ہم سے بھاگیں گے، یہی بیوی ہم سے بھاگے گی، یہی ماں باپ ہم سے بھاگیں گے، یہی دوست ہم سے بھاگیں گے، بلکہ ایسوں کی دوستی کے اوپر انسان افسوس کرے گا، لا یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا، یہ وہ منظر ہوگا۔ تو اس دن یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن کے جو ہے لوگ ٹکڑیوں میں یا متفرق طور پر خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے جائیں گے، یعنی چوروں کی جماعت، جھوٹوں کی جماعت، اچھے لوگوں کی جماعت، اولیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، ایسے جو ہے دوسرے گندے اعمال کرنے والوں کی جماعت ہر ایک الگ ہے۔ دنیا میں آج انسان جھوٹ بول کر جو ہے سچوں کی سر میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، چوری کر کے جو ہے ایسے جو گویا کہ پاک آدمی کے صفوں میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، انسان دنیا میں چھپا لیتا ہے پیسوں کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، لیکن قیامت کے دن کوئی چیز چھپا نہیں سکتی۔ اور یہی زمین کا وہ حصہ جہاں پر جو عمل کیا ہوگا وہ خدا کے سامنے پیش ہو کر گواہی دے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرہ برابر کوئی جو ہے بھلائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے۔ مثقال ذرہ کا مطلب یہ جو ہے بعض لوگوں نے اس کے معنی کیے ہیں کہ جو ہے چونٹی کے سر کے برابر، چونٹی کا سر کتنا ہوتا ہے، اتنی بھی نیکی کی ہوگی وہ سامنے آئے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر اتنی برائی کی وہ سامنے آئے گا، پھر انسان وہاں پر حسرت و افسوس کرے گا، یا اسی طریقے سے اچھے اعمال کرنے والے خوشیاں منائیں گے، لیکن اس وقت کا حسرت و افسوس کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کی خوشیاں تو ہمیشہ کی خوشی ہوگی اور اس وقت کا غم ہمیشہ کا غم ہوگا۔ اس لیے دوست جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہ نہیں ہوتا ایسا نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں سے بچانے کے لیے یہ آخرت کا تصور، خدا کے سامنے پیشی ہونے کا تصور، خدا کے سامنے حساب کتاب کا تصور، خیال، یہ جب بندہ
بندہ لاتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح بنانے کی اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا